ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم سب مل کر نبی اور آئے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آل نبی پر درود پاک بابا سے بلند. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ جملہ اہل بیت کا طہار پر درود پاک. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے نجات کے لیے درود پاک. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے حضرات ایسے ہیں جن کو نیند آ رہی ہے؟ جن کو نیند آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھاویں. کن کن کو نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ 1:45 بج گیا اور آپ حضرات کو نیند آ رہی ہے. اس مہینے میں آپ لوگ کتنی جگہ میراث شریف میں گئے جلسے میں گئے؟ بتائیے بھائی، علماء کرام کو چھوڑ کر آپ لوگ بتائیے کتنی رات جاگے ہیں 4 بجے تک؟ لاک ڈاؤن کے بعد کوئی جلسہ میسر آیا؟ کوئی ہاتھ لگا جلسہ ضرور؟ تو جب کبھی نہیں جاگا سال بھر میں، آج جاگ رہے 2 بجے تک تو آپ کو نیند آ رہی ہے. اور یہ علماء کرام روز جاگتے ہیں ماشاءاللہ. ان کا چہرہ دیکھیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے، فرق محسوس کریے. تو کیا فرق ہے؟ فرق محسوس کیا کریں گے؟ جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو یہ دینی محفلیں بیکار لگتی ہیں. اس کے دل پر یہ محفلیں اثر نہیں کرتی، نعت پاک اچھی نہیں لگتی، علماء کی تقریر اچھی نہیں لگتی، ایسی محفلیں اچھی نہیں لگتی. تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بہکاتے ہیں. شیطان آپ کو بہکاتا ہے. حضرت علامہ مولانا قاری ذاکر علی صاحب قبلہ کا بڑا آج فیضان رہا. یہ ان کا احسان ہے کہ میری جب سے ملاقات ہے آج پہلی بار میں نے ان کی تقریر سنی. اور انشاءاللہ کوشش رہے گی جب جب آپ تشریف لائیں گے تب تک ایک نوری محفل انشاءاللہ قائم ہوگی. اور مجھے یہ امید ہے کہ حضرت کی گفتگو آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی، اس لیے کہ پٹھانوں کی بات انسان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. یہ تاریخ نوٹ کر لیجئے آج کی کہ حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قبلہ کی تقریر آپ نے سماعت کی. آج سے کئی سال پہلے آپ کا خطاب ہر جمعہ میں ہوتا تھا، ہر جلسے میں جاتے تھے، لیکن مصروفیت کی بنا پر انہوں نے تقریر کرنا چھوڑ دیا تھا. یہ آپ کی محبت میں حضرت نے آپ کو ماشاءاللہ واعظ و نصیحت سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو ان کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضرت کی عمر میں مولا بے شمار برکتیں عطا فرمائے. حضرت علامہ و مولانا قاری محمد ایوب صاحب قبلہ نے شاندار خطاب فرمایا نماز پر، اور اصل روح ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ پر ادا کی جائے. ایک نماز اگر انسان چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو بڑا گنہگار ہو. میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. ہم آپ اپنی پریشانیاں لے کر خانقاہ میں آئے ہیں، کتنے لوگ محبت میں آئے ہیں، کتنے لوگ اپنی ضرورت کے بنا پر آئے ہیں، کتنے لوگ اپنی اپنی ضروریات، اپنے اپنے اغراض و مقاصد آپ حضرات لے کر آئے.
کہ ہم دعا کروائیں گے، ہمارے یہ حالات ہیں، ہمارے گھر کی پریشانیاں ہیں. آپ الگ الگ اپنے دل میں خواہشیں لے کر آئے ہیں، لیکن یہ خانقاہ ہے. خانقاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر گناہگاروں کو اللہ والے انہیں ولی کامل بناتے ہیں. درسگاہیں دو ہوتی ہیں، ایک مدرسے کی درسگاہ، ایک خانقاہ کی درسگاہ. دوسری صدی میں مکہ المکرمہ میں جو حضرات خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد جب انہیں احساس ہوتا تھا کہ مطاف خانہ کعبہ کی زمین گندی ہو گئی ہے، تو اپنے کپڑے اتار کر وہ خانہ کعبہ کو پوچھا مارتے تھے اور پورا جسم ان کا ننگا رہتا تھا، پوری بدن ان کی اوپر کا حصہ. تو انہیں صوفی کہا جاتا تھا. انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ صوفی کہا جاتا تھا. جو عبادت رب کے گھر میں کرتے تھے، خانہ کعبہ میں طواف کرتے تھے، اور جتنے مہمان رہتے تھے خانہ کعبہ میں، جب ان کے پیر سے مطاف کی زمین، جب وہ زمین گندی ہو جائے تو اپنا کپڑا اتار کر اسی سے وہ پوچھا لگاتے تھے. انہیں صوفی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں صوفی انہیں کہا گیا جو حضرات نماز 5 وقتہ پڑھنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، اگر انہیں کھانے کے لیے چاہے دہی دے دیا جائے یا انہیں چونا دے دیا جائے، دونوں میں جو فرق نہ کرے، انہیں صوفی کہا جاتا ہے. اور آج صوفی کا ڈیفینیشن الگ ہے. جو بڑے بڑے بال رکھ لے، 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لے، طرح طرح کے وہ جو ہے ڈھونگ رچا لے، ہم اسے صوفی کہتے ہیں. یقین جانیے، صوفی کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل کو اللہ اس کے رسول کے لیے ہمیشہ مسترب رکھنا، ہمیشہ تشنگی اس کے دل میں رہے کہ ہم جو کچھ بھی ہے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے. اور جو حضرات صرف اللہ اس کے رسول کا نام لے کر اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی بھی کام اس کے پس منظر کرتے ہیں، تو اللہ نہ قبول فرماتا ہے نہ جناب محمد رسول اللہ قبول فرماتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے ہی جملہ کہا کہ خانقاہوں میں ولی کامل بنایا جاتا ہے. اور آپ کو بتاؤں، 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ کسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ یا کسی مدرسے کے مدرس نے نہیں کروایا، یہ سیدی سرکار خواجہ غیلوان نے کروایا. آج یہی وجہ ہے خانقاہ میں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی بودھ ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کسی کمیونٹی کے لوگ ہوں، یہی وجہ ہے کہ خانقاہ میں کسی پر پابندی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی قوم کے لوگ آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، یہ خطاب کرتا ہے قرآن کہ اے لوگوں، تم آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف، تم آؤ سیدی سرکار خواجہ غی نواز کی طرف، تم آؤ سیدی غوث اعظم کی طرف. جب تم غوث اعظم کی طرف آؤ گے، اولیاء اللہ کی طرف آؤ گے، تو یہ تمہیں پتہ چلے گا کہ جب غوث اعظم کو مولا علی نے اتنا نوازا ہے، اور غوث اعظم نے جب حضرت خواجہ غی نواز کی طرح نوازا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے نوازنے کا عالم کیا ہے. آپ خانقاہوں سے آپ کو ایک سلسلہ دیا جاتا ہے، خانقاہوں سے آپ کو ایک نسبت دی جاتی ہے. ویسی نسبت ہے
کہ آپ اگر نسبت کے ساتھ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط رہے گا۔ آج آپ یقین جانیے کتنے لوگ ایسے خانقاہوں میں آتے ہیں ہمارے ہاں، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے ان کے دل میں کہ میں جو باتیں فلاں جگہ بول کر آیا ہوں پیر صاحب کو میری باتیں معلوم ہیں۔ سرکار حضور صوفی ملت جب حیات تھے تو لوگ غلطیاں کرنے کے بعد پہلے اعتراف جرم کرتے تھے کہ حضرت مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ ان کو یہ ڈر تھا کہیں یہ نہ ہو بھرے سماج میں، بھرے مجمع میں حضرت سب کے سامنے نہ کہہ دے کہ تم نے غلطی کی ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب غلام غوث کا یہ کمال ہے تو غوث اعظم کیا کیا کمال ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مریدوں کو کہ آپ پیروں سے اپنے گرفت کو مضبوط رکھیے۔ جب پیر سے برابر آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ کو یہ ڈر ہوگا میرا پیر جو میں گناہ کر رہا ہوں میرا پیر نہ دیکھ رہا ہو۔ جب پیر کے لیے آپ کے دل میں اس انتہائی درجے کا خوف ہے تو رب کے لیے کتنا خوف آپ کے دل میں ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کتنا خوف آپ کے دل میں ہوگا، رب کے فرشتوں کے لیے کتنا آپ کے دل میں خوف ہوگا۔ اس لیے آپ جب خانقاہ میں آتے ہیں تو آپ کو نہ تو یہ دعا دی جاتی ہے آپ امیر ہو جائیں، نہ یہ کہا جاتا ہے آپ پہلوان ہو جائیں، نہ یہ دعا دی جاتی ہے کہ آپ بہت بڑے دولت مند یا بہت بڑے آپ شہرت یافتہ ہو جائیں یا بہت بڑے آپ قدردان ہو جائیں۔ آپ کو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بہتر بنائے۔ ہمارے اور آپ کے سینے میں بائیں طرف ایک گوشت کا لتھڑا ہے، وہی قلب جو دل کہلاتا ہے۔ خانقاہوں میں علاج دل کا ہوتا ہے، اور آپ کو بتا دوں یہ دل کا معاملہ یہی نہیں رکتا ہے، یہ دل کا معاملہ میدان محشر تک جاتا ہے۔ اور یہی دل ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں جسے آپ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ پیر کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، بھائی بہنوں کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے کی محبت ہو، جب آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت آپ کی ہوتی ہے جو آپ ہی بتا سکتے ہیں، نہ ہمیں محسوس ہو وہ چیزیں نہ آپ کو احساس ہوتی ہے۔ وہ احساس آپ سے بھی بالا تر ہے، کیوں؟ اس لیے محب جانے محبوب جانے، عاشق جانے معشوق جانے، کچھ چیزیں ایسی خانقاہ میں ہوتی ہے آپ سوچ کر تو آتے ہیں ہم اپنی بات اپنے پیر سے کہیں گے، لیکن آپ کہنے سے پہلے آپ کو جواب مل جاتا ہے، یا جواب نہیں ملتا اس کی صورت دیکھ کر آپ کی تشنگی بجھ جایا کرتی ہے، آپ بھول جاتے ہیں میں کیا رٹ کر آیا تھا، کیا سبق یاد کر کے آیا تھا، اور مجھے یہاں کیا بولنا تھا۔ گویا جو خوراک ہے وہ خوراک آپ کو مل جاتی ہے، وہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہ پیٹ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کو بتاؤں جب خانقاہوں میں آپ آتے ہیں تو آپ کے دل کا علاج ہوتا ہے، اور یہ دل میں نے ایک جملہ کہا یہی نہیں، یہ سبق یہی نہیں تھمتا ہے، بلکہ یہ سبق کا رزلٹ میدان محشر میں رکھ دیتا ہے۔ یہ دل ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اچھوں کو پسند کرتے ہیں، آپ بروں کو پسند کرتے ہیں، اہل خاندان کو پسند کرتے ہیں، آپ سبھی حضرات کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اسے پانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اس کے قریب جانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ کتنے کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کسی بزرگ کے جوتے کو لے کر اپنے محبت کی میراث سمجھتا ہے، کسی کے داڑھی کے بال کو لے کر بزرگ کے اپنے عشق کا میراث سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سنی جب آقا کے منہ مبارک کی بات سنتے ہیں تو ہم دیکھنے کے لیے مچل جایا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی خانقاہ میں جاتے ہیں، چاہے سیدی سالار مسعود غازی کی خانقاہ ہو، جب آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں یا آپ کے اس عمامہ شریف کو دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ ہم اور آپ اس وقت نہیں دیکھے لیکن ہم ان تبرکات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل روتا ہے کہ کم سے کم ہم ان کو نہیں تو ان کے جسم سے جو چیز مس ہو گئی ہے، ان کا لباس جو ملبوس ہے، ملبوس تھا سرکار کے جو ہے جسم
مبارک پر آج ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں، ہم یہاں تک سوچ لیتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کے عوض مولا ہمیں جہنم میں اگر اتار دے گا تو مولا ان تبرکات کے صدقے میں مولا ہمیں جہنم سے نجات دلا کر جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور آپ اس کی مثال ہم سے مانگیں گے، میں ثبوت دے سکتا ہوں، لیکن میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، جب دل کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، جسے محبت کرتے ہیں آپ۔ حضرت سیدنا مولانا فخر الدین علیہ رحمت و رضوان جو سیدی سرکار خواجہ غیر نواز کے بڑے شہزادے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، سرکار ہمیں محبت ہو گئی ہے، ہم دنیاوی محبت چاہتے ہیں۔ سیدی سرکار خواجہ غیر نواز کے شہزادے نے فرمایا دونوں کو میرے پاس بلایا جائے۔ حضرت نے فرمایا تم یہ وظیفہ پڑھو، تم یہ وظیفہ پڑھو، تم یہ اتنی نفلیں پڑھا کرو، تم اتنی نفلیں پڑھا کرو، لیکن شرط ہے کوئی دوسرے سے ملاقات نہ کرے نہ بات کرے۔ حضرت سیدنا شیخ علامہ فخر الدین رحمت و رضوان جو سیدی سرکار خواجہ غیر نواز کے بڑے شہزادے ہیں، وہ شہزادہ جو آپ کی بارگاہ میں عریضہ لے کر گیا تھا سوال کہ حضرت میں چاہتا ہوں شادی ہو جائے، سیدی سرکار خواجہ غیر نواز کے شہزادے نے کہا کتنے مہینے بعد آئے؟ کہا حضرت جو آج کی تاریخ آپ بتائے تھے اسی تاریخ کے مطابق حاضر آیا۔ سرکار خواجہ غیر نواز کے شہزادے نے فرمایا وہ بچی نہیں آئی؟ کہا حضرت وہ نہیں آئی۔ کہا جاؤ بلا کر لے کر آؤ۔ جب وہ شہزادہ جاتا ہے اس کو بلانے کے لیے تو بچی نے کیا جواب دیا؟ کہا سن میں تجھے تب پسند کرتی تھی جب مولانا فخر الدین رحمہ کو میں نے دیکھی نہیں تھی، اور میں نے مولانا فخر الدین کو اس وقت پسند کی تھی جب میں نے رب کی ذات کو پہچانا نہیں تھا۔ اب میں نے رب کی ذات کو پہچان لیا ہے اور میں نے نمازوں میں دعا کر دی ہے اے اللہ جو میرا دل دنیا کی طرف مائل تھا مولا تو اپنی طرف مائل کر لے، تو میرا دل اب صرف رب رب کی آواز دیتا ہے، اب مجھے کسی اور شہزادے کی ضرورت نہیں۔ یہ دل کا معاملہ ہے، وہی قلب، یہ دل ہے، آپ کا دل ہی ہے جو آپ بڑے بھائیوں سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ ہمارا آپ کا دل ہے جو ہم اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا دل ہے جو اپنی ماں کو جھڑکتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا دل ہے جو ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ ہمارا اور آپ کا دل ہے جو ہم امیر غریب کالا گورا جاہل پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، یہ ہمارا دل ہے۔ ہم نے اپنے دل کے نزدیک ایسا جو ہے حسد والا ترازو لگا دیے ہیں، ہر کسی کو اپنی نگاہوں میں ہم جو ہے آنکنا چاہتے ہیں، ناپنا چاہتے ہیں، ہم وزن کرنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، جو اشرف المخلوقات ہونے کے خلاف ہے، جو آقائے کریم کی سیرت کے خلاف ہے، سیدی سرکار غوث اعظم کی سیرت کے خلاف ہے۔ آئیے سیدی سرکار غوث اعظم کی بات بتاؤں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر کا دین اسلام میں بہت اہم رول ہے، بہت اہم رول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیہ عصر، مجدد عصر، مفتی اعظم عراق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک وقت تقریر فرماتے تو 12 زبان پر تقریر فرماتے۔ اس وقت 1000 علوم رہتے تھے اور سیدی سرکار غوث اعظم 1000 علوم و فنون کے ماہر۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ نے علماء سے سنا ہے کہ میرے آقا تشریف لائے اور فرمائے اے بیٹے تقریر کیا کرو۔ غوث اعظم نے فرمایا میں عجمی و عربی، میری تقریریں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، فصاحت و بلاغت سے لبریز ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی تقریریں تم کرو گے، ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت دینا رب کا کام ہے، اور تمہاری تقریر سے میری امت کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اے عبد القادر جیلانی تقریر کیا کرو۔ اور جب شیخ عبد القادر جیلانی تقریر کرتے، تقریر ختم نہ ہوتی کہ سینکڑوں لوگوں کی لائن لگ جاتی توبہ کرنے والوں کی، ادھر لگ جاتی لوگ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، تو سرکار سیدنا غوث اعظم تقریر فرماتے، اس کا اثر یہ رہتا کہ لوگ ڈھیر لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کرتے۔ یہ تقریر کا فائدہ ہے۔ تو تقریر کا فائدہ یہ، سیدی سرکار خواجہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے، آپ کے مرید نے کہا حضرت یہ ایک شخص ہے
جو گانا گاتا ہے اور یہ سنگر ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قریب کہا تم گانا گاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں گانا گاتا ہوں. نوجوان نے کہا. غوث اعظم نے فرمایا گانا گا کر کیا کرتے ہو؟ کہا پیسہ کماتا ہوں. غوث اعظم نے فرمایا مال حرام، ایک تو تم ناجائز حرام کام کرتے ہو اور اوپر سے جو پیسہ ملتا ہے اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، لہٰذا اس طرح سے مال کمانا یہ مال حرام ہے اور تم گناہگار ہو گئے، توبہ کر لو. ہوا یہ کچھ لوگوں کو مولویوں سے چڑ ہو جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا مولانا ہو گئے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے. وہ بھی ایسی سوچا ہماری مرضی ہے. چوراہوں پر غوث اعظم کی برائی کرنے لگا، ہوٹلوں پر غوث اعظم کی برائی کرنے لگا، شادی جہاں ہو جہاں مجمع زیادہ ہو غوث اعظم کی برائی کرنے لگا، مسجدوں میں بھی غوث اعظم کی برائی کرنے لگا. اور جب اس کی عمر 60 سال کے قریب ہوئی، جب اس کی آواز ساتھ نہ دی، جب وہ بیمار ہو گیا، تو غوث اعظم راستے سے گزر رہے تھے قبرستان کے، دیکھے ایک شخص نڈھال پڑا ہے اور بہت بخار میں تپ رہا ہے، مکھیاں اسے گھیری ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھنبھنا رہی مکھیاں. غوث اعظم نے جب قریب سے دیکھا تو غوث اعظم پہچان گئے یہ وہی سنگر ہے، گانا گاتا تھا جس کو میں نے ہدایت کی تھی گانا نہ گانا. غوث اعظم واپس اپنی خانقاہ آتے ہیں اور 100 دینار کی اشرفی لیتے ہیں، 100 دینار کی تھیلی لیتے ہیں. غوث اعظم کے زمانے میں اشرفی نہیں تھی، دینار کا چلن تھا. غوث اعظم نے 100 دینار کی تھیلی لی اور اپنے مرید کو دیا کہ فلاں قبرستان کے بغل میں ایک گلی ہے، وہاں ایک بیمار لیٹا ہوا، اسے تھیلی جا کر دے دو. جب بیمار کو سرکار کے مرید نے تھیلی دی اور کہا لو یہ میں تمہیں 100 دینار کی تھیلی دے رہا ہوں، تو کہا کس نے دیا ہے؟ تو غوث اعظم کے مرید نے کہا دینے کا حکم نہیں، دینے کا حکم ہے، نام بتانے کا حکم نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری عمر 60 سال ہے، میں 40 سال سے ہوش سنبھالا ہوں اسی بغداد میں نے بغداد والوں کو دیکھا ہے کتنے بڑے سخی اور بخیل ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہی ہے جو غریبوں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، یتیموں کا پیٹ بھرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تم انہی کے غلام ہو سکتے ہو. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کرتا ہے سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی سرکار غوث اعظم نے جواب دیا وعلیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور میری غلطیوں کو معاف فرمائیں، میں اس قابل تو نہیں، لیکن آپ نے پوری جمع پونجی اپنی 100 دینار آپ نے مجھے دے دیا. غوث اعظم نے فرمایا تمہیں اور کچھ ضرورت ہے؟ کہا سرکار ضرورت یہ ہے کہ آپ توبہ کروا دیں، میرا دل پاک ہو جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غوث اعظم نے جب پڑھوایا قلت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ فوراً کہتا سرکار میں نے اتنی عمر میں ہزاروں گانے گائے ہیں، اتنا سکون نہ ملا جو آج ایک کلمہ پڑھ کر ملا ہے مجھے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے میسر ہو. یہ دل ہے. غوث اعظم نے 100 دینار دیا. آج حال یہ ہے اگر 2-3 سگے بھائی ہو اور سگے بھائی کے ہاں اگر شادی پڑ جائے تو دوسرے سگے بھائی کو وہ دعوت نہیں دیتا، وہ پڑوسیوں کو نہیں پوچھتا. غریب ہے. جب دن میں اس کے ہاں کھانا بنتا ہے چولہے پر، باورچی آ جاتے ہیں تو چھوٹے 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال، اسے کیا پتا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے؟ اسے کون پتا ہے کہ یہ دشمن ہے کہ دوست ہے؟ اسے کیا پتا حسد و بغض کینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بچے ننھے منھے بچے وہ سیدھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا. کہتے ہیں ابو بڑے ابو کے ہاں کھانا بن رہا ہے، ہمارے ہاں بھی کھانا آئے گا کیا؟ چچا کے ہاں کھانا بن رہا ہے، ہم لوگ کو نہیں بلائے کیا؟ تو والد روتا ہے من میں اور وہ اندر سے سٹکنی بند کر لیتا ہے، شرم سے وہ باہر نہیں نکلتا. ہزاروں برادری کے لوگ دروازے پر ہوتے ہیں، تمہارے بھائی کے یا تمہارے دروازے پر شرم نہیں آتی؟ ہزاروں کھائے، اگر میرا سگا بھائی نہیں کھایا تو ایسا کھانا کس کام کا؟ غوث کے درس کو یاد رکھو. میرے غوث نے بیگانوں کو کھلایا ہے، دشمنوں کو کھلایا ہے. ہم غوث کے نام لیوا ہیں. آج ہمارے اندر دشمنی ایسی ہے کہ ہم اپنوں کو نہیں کھلا رہے.
دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا ہے۔ یاد رکھو یہ دل ہے، دل۔ انسان کہتا ہے بہت پریشان ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا تعویذ کے لیے، حضرت کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے، کسی نے کچھ کھلا پلا تو نہیں دیا ہے۔ اتنی غلط فہمیاں لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اگر کہہ دے کہ پڑوسی، اچھا میرا پڑوسی تو اچھا نہیں، میرا بھائی تو میرے لیے برا سوچتا ہے، اس کی بیوی اچھی نہیں ہے، میرا بھتیجا اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھو اپنے آپ کو سنوارو، خود سنور جاؤ گے۔ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بابا لوگ گمراہ کرتے ہیں، فلاں نے کر دیا، فلاں کرتا ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے۔ آپ یقین رکھو رب کی ذات پر، رب کی ذات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے گا اگر کوئی بندہ ہے تو اگر آپ کو زہر بھی کھلا دے تو آپ کو اثر نہ کرے گا۔ اور آپ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم فرماتے 3 بار پڑھ سورہ ناس، اگر تجھے کتنا بڑا کھلانے والا زہری کیوں نہ کھلا دے تیرے اندر اثر نہیں کر سکتا ہو۔ غوث اعظم کے چاہنے والے آپ لوگ ہیں، آپ اپنے دل کو سنواریے۔ آپ جب دل سنوار لیں گے، آپ کا دل اچھا ہو جائے گا تو خانقاہوں میں آپ آؤ گے تو تھوڑی دیر کے لیے آؤ گے، پھر آپ اپنے بچوں میں رہو گے، اپنے کاروبار میں رہو گے، اپنے ماں کی خدمت کرو گے، آپ اپنی نمازیں آپ پڑھو گے، اس لیے کہ جو دل کو سکون خانقاہوں سے میسر ہے وہ آپ کے گھروں میں بھی آپ کو دل کو سکون مل سکتا ہے۔ ضرورت یہ کب ہے کہ آپ اپنے گھر کو اچھا بنائیے، اسلامی ماحول پیدا کریے گھر میں، نمازیں پڑھیے اپنے گھروں میں، اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیے، اپنے بچوں کو بتائیے نماز پڑھ 5 وقتہ اور خود لے کر پڑھیے، تو آپ دیکھیے آپ کا بگڑا ہوا گھر کیسے بن جاتا ہے۔ یہ دل ہے، دل۔ آج اس دل میں ہمارے لیے کتنا حسد اور کینہ ہے۔ میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ یہی دل کا معاملہ ہے کہ میدان محشر تک ہمیں اور آپ کو رزلٹ ملے گا۔ میدان محشر میں 5 آخری سوال ہوں گے اور اس 5 میں سے ایک آخری سوال بتاتا ہوں آپ کو۔ نمازی حاجی سب لوگ اکٹھا ہوں گے وہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سوال کریں گے کہ اے مولا یہ نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیا، صدقہ بھی دیا، مساجد و مدارس بھی بنوائے، غریبوں کو ننگوں کو کپڑا بھی پہنایا، لیکن مولا اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ مولا فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، یہ جہنمی۔ ایک دوسرا بندہ پیش کیا جائے گا جس کے پاس کوئی اچھے اعمال نہیں ہیں، بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں۔ مولا فرمائے گا اس کو بتاؤ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ کہتے تھے بہت بھلے آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، 2 جھگڑے کرنے والوں میں صلح کروا دیا کرتے تھے۔ مولا فرمائے گا بلا حساب و کتاب اس سے جنت میں داخل کرنا۔ ایک ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق اچھا ہے تو جنتی ہوں گے، اخلاق برا ہے تو جہنمی ہوں گے۔ اور اچھا برا ہوتا کیسے ہے؟ وہی قلب و دل سے ہوتا ہے۔ انسان اتنا خراب ہو گیا انسان کہ انسان ملتا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم سے ملاقات کر کے جاتا ہے، ہمارے ساتھ 2 لوگ ہوتے ہیں، کہتا ہے حضرت دیکھیں آپ میں نے ان کو کیسے بیوقوف بنایا، کسی نے چائے پلا دیا آپ کو ہوٹل پہ تو وہ تو محبت میں پلایا، دیکھیں آج ہم نے کیسا ان کے ساتھ کیا، وہ میرا چیلا ہے۔ ایسی بات ہے معاذ اللہ جو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں دشمنی ہے مجھ سے اس کی، دشمنی ہے مجھ سے اس کی جو بخیل شخص ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے میری دشمنی ہے جو بخیل ہو، اور دوستی ہے اس سے جو سخی ہو۔ سخاوت سیکھیے، اور آپ کے پاس جو رہے گا لے کر حاضر رہیں گے نا تو مولا تو دیتا ہے، ہماری آپ کی کیا اوقات ہم کمائی کریں گے، ہمارے آپ کو کیا طاقت ہے کہ ہم جمع پوجے اکٹھا کر لیں، نہیں، مولا ہے جو دیتا ہے، رب ہے جو دیتا ہے۔ ہم اس رب کی راہ میں خرچ کریں اور پھر سوچیں یا خرچ کرنے سے پہلے ہم بخیلی کریں تو مولا نہیں دے گا۔
آپ سخاوت کا دامن تھام کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ غریبوں کی مدد کر کے آپ دیکھیں، معاملہ تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر ایک دوسرا دوسرے کی مدد کرتا ہے بھائی، تو گھر والے اس کی بیوی روک دیتی ہے، اتنا سب کچھ دے رہے ہو تو۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی بے روزگار ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب کیا ہوا، تو پہلے دینے کے قابل تھا، اب لینے کے قابل بن گیا ہے تو۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بخیلی کا دامن تھاما، سخاوت کا دامن نہیں تھاما۔ ہم نے ایک جملہ کہا ابھی کہ ہم اور آپ سب لوگ اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں، اپنی نظر میں ہم نے ایک ترازو رکھ لیا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم سے سوال کیا، سرکار اچھا کون ہے، برا کون ہے؟ اچھا کون ہے، برا کون ہے؟ بڑے پیر دستگیر کا جواب ملاحظہ فرمائیے، آپ مچل جاؤ گے۔ بڑے پیر دستگیر سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں برا اور اچھا انسان اپنے سے ہوتا ہے، برا اور اچھا انسان اپنے سے ہوتا ہے، اس کی نگاہیں ہوتی ہے۔ یہ تمہیں کیسے پتا جو شخص جا رہا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ لہذا تم اپنے آپ کو اچھا کہہ لیے تو وہ اچھا ہو گیا، تم نے اس کو برا جانا تو وہ برا ہو گیا۔ تب غوث اعظم فرماتے ہیں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ، کسی کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھنا، کسی کی توہین کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ کسی کو آنکنا چھوڑ دیجئے، کسی کو پرکھنا چھوڑیے، اپنے آپ کو سنوارنا شروع کریے، آپ توبہ کریے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریے۔ میں نے کہا کتنے لوگ کو نیند آ رہی ہے؟ ایک بھائی صاحب نے بتایا مجھے نیند آ رہی ہے، حالانکہ اور لوگ کو آ رہی ہے، لیکن آپ محبت میں ادبن نہیں کہے کان کا، نیند تو سب کو آ رہی ہے، آپ سبھی کی آنکھیں لال ہے، سب سونا چاہتے ہیں آپ لوگ، لیکن یقین جانیے یہ مقبولیت کی گھڑی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ عبادت کا وقت ہے۔ آج اگر آپ دعائیں مانگ لو گے اور سچا دل لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آج کی حاضری مولا قبول فرما دے گا۔ اس لیے مولا تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کر کے اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ آدمی نہیں کہتا اپنے گاؤں کی زبان میں اس کا دل تو ایک دم پتھر جیسا ہو گیا ہو، وہ صحیح بات ہے کہتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جب گناہ کا بیان کوئی کرتا ہے عالم، یہ نماز کا ذکر کوئی کرتا ہے جیسے حضرت قاری محمد ایوب صاحب قبلہ نے کیا، یا جب انسان شفاعت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، میرے آقا شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ کی بات کرتا ہے، میدان محشر کی بات کرتا ہے، قبر کی بات کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہوگا کیا؟ اچھا ایسا بھی ہونے والا ہے، قیامت آئے گی، ہم لوگ مریں گے، قبرستان جائیں گے، حساب کتاب بھی ہوگا، اچھا ہوگا۔ کتنے تو ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، ان کے چہرے سے لگتا ہے ابھی ڈاؤٹ میں ہے، وہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہے۔ میرے بھائی یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا، قبر میں جانا، انتقال ہونا، میدان محشر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اسی کا نام تو ایمان ہے کہ نہیں؟ اس کا ایمان۔ تو جب یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا نام دوسرا کیا پتا ہے؟ یقین۔ ایمان کا نام کیا ہے؟ اور یقین کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا نام یقین، یقین کا دوسرا نام ایمان۔ تو جب ہمیں یقین ہے، ہمیں جب یقین والے سمجھتے ہیں، یقین والے سمجھتے ہیں اعتماد، بھروسہ، مکمل یقین ہے، ہمیں پختہ عقیدہ ہمارا ہے، مرنا ہے تو بھائی جب پکا ہے مرنا ہے تو ڈاؤٹ کس بات کے لیے ہے کہ نہیں؟ انسان کو اگر آزمانا ہو تو اگر اس کی ماں بیمار ہو، بات سمجھے گا، آخری بات ہے، اگر اس کی ماں بیمار ہو، اس کا بیٹا بیمار ہو، اس کا باپ بیمار ہو، وہ بیمار ہو جسے وہ شخص بے شمار محبت کرتا تھا اور بہت بگڑا ہوا آدمی ہو، بات سمجھنا، کلو بھائی دھیان سے سنیے گا،
بہت بگڑا ہوا آدمی ہو اور بہت بگڑی ہوئی عورت ہو، بہت بگڑا ہوا شخص ہو اور اس کو کسی سے محبت ہو، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بھائی سے، اور جسے محبت کرتا ہے اس کی ماں بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے اسے کہ 24 گھنٹے میں اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں، 24 گھنٹے میں واپسی ہو گئی تو ٹھیک ہے، یا بھائی کے لیے کہہ دے، شوہر کے لیے کہہ دے، باپ کے لیے کہہ دے، تو آپ بتائیے اس انسان کے اوپر کیا گزرے گی، اس شخص کے اوپر جسے وہ محبت کرتا تھا، جس کے لیے وہ دروازے پر کھڑا ہے آئی سی یو کے، یا وہ ڈاکٹر سے بار بار پریشان مشورہ لے رہا ہے، لاکھوں خرچے ہوں گے، کروڑوں خرچ ہوں گے، ہم اپنی زمین جائیداد سب بیچ دے دیں گے، 4 حصہ لیکن ہم روڈ پہ رہ لیں گے، ہماری ماں ٹھیک ہو جائے، ہمارا باپ ٹھیک ہو جائے، ہمارا بھائی ٹھیک ہو جائے، ہماری بیوی ٹھیک ہو جائے، ہمارے دوست ٹھیک ہو جائے، آپ بتائیے اس کے درد کا کوئی احساس نہیں جا سکتا؟ اور اگر انتقال کر جائے وہ تب تو جو بگڑا ہوا اور جو بگڑی ہوئی عورت یا بگڑا ہوا آدمی ہے نا، جب اس کی ماں انتقال کر جائے، اس کا باپ انتقال کر جائے، اس کا بڑا بیٹا نوجوان انتقال کر جائے، اس کی بیوی انتقال کر جائے، یا جسے محبت کرتا ہے اکلوتا بیٹا انتقال کر جائے، تو 20 دن تو ایسا گائے بنے پھرتا ہے وہ، اس کو کچھ نہیں نظر آتا، خالی مسجد بھاگتا ہے بس، اپنے گھر نماز پڑھتا ہے، ایسا سدھر جاتا ہے، ایسا سدھر جاتا ہے کہ ساری بقرادی اس کی نکل جاتی ہے، اس کے چہرے سے دیکھیں اچھا اتنا شریف ہو گیا، ابا مرے تو بٹوا شریف، بیوی مری تو شوہر شریف، دوست مرا تو دوست شریف۔ جب ایک بیوی کا انتقال ہو تو شوہر پریشان ہو، نمازی بن جائے، جھوٹ نہ بولے جلدی، دنیا داری چھوڑ دے، کاروبار نہ جائے کرنے، دکان 20 دن نہ کھولے، برادری کو لوگ ہاں بھائی کھول دکان، کھائے بغیر تیرے بچے مر جائیں گے، یہ معاملہ جب لوگ مرے ہو اور جب ہم انتقال کریں گے تو کیا معاملہ ہے؟ ہم انتقال کریں گے تو اس کے رونے کے لیے تو ہم تھے، کہیں ایسا نہ ہو میرے رونے کے لیے کوئی نہ بچے، ہم تو تھے، نماز پڑھ کر اس کے لیے دعا کیے، 20 دن ہی گئے اور جیسے ہی 40واں 20واں ختم ہوا ویسے پھر وہ خراٹے دار شیر بن جاتا ہے، ایک دن بھی مسجد نہیں جاتا، ساری شرافت بھول جاتا، کیوں؟ وہ بھول گیا مرنا بھی ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں اور آپ کو اپنا دل اچھا بنانے کی ضرورت ہے، ہم اپنا دل اچھا بنائیں، اپنی ماں سے محبت کریں، اپنے باپ سے محبت کریں، اور ایک ماں کی ہی دعا ہے جو ہزاروں پیروں کی دعاؤں پر بھاری ہے، ایک باپ کی دعا ہے جو 1000 پیروں کی دعاؤں پر ایک باپ کی دعا بھاری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاں میری امت کے جو والدین ہیں، والد ہیں، ان کی دعائیں ان کے بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے میری دعا میری امت کے لیے، جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ویسے باپ کی دعا بیٹے کے لیے ہے۔ اب بیٹا پھر بھی باپ سے نفرت کرتا ہے، بیٹا پھر بھی باپ سے جو ہے بغض و حسد رکھتا ہے، پھر بھی باپ کی بارگاہ میں نافرمانی کرتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ماں باپ سے محبت کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، اور اپنی ماں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی شکایتیں ہمیں 2 مہینے میں ملی ہیں، لوگ آتی ہیں یہاں دعا کروانے، کہتی ہے کہ ہمارے نند کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہو، ہماری ساس کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری ساس ہم کو ستاتی ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہماری مائیں ان کی بیٹی ایک کام کرنا چھوڑ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سسرال کے حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ پوچھیں گے کون سا کام؟ تو جس دن شادی کر کے ہماری بہن بیٹیاں جاتی ہیں اسی دن سے وہ چغلخوری شروع کر دیتی ہیں، ایسی ایسی باتیں آ کے بتاتی ہیں اپنی اماں کو 3 دن کی جو نہیں بتانی چاہیے۔ ہماری ساس ایسی ہے، ہمارا دیور ایسا ہے، ہمارا جیٹ ایسا ہے، ہمارا شوہر ایسا ہے، میرے ساتھ 3 دن یہ معاملات آئے۔ میری بہن میری بیٹیاں یہ بتاؤ بھتیجیوں، تم 3 دن کے لیے گئی ہو اور لنکا پھیلا کر یہاں آ گئی، 3 دن میں 3000 برائی کی ہو تو 30 سال میں کتنا برائی کی ہو؟ کیا بس ہے؟ تب ماں بھی کان لگا کے سنتی ہے، اچھا ایسا بیٹیا، اچھا ایسا بیٹا، اچھا ایسا، پھر پتا ہے کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ فون پر بھی شکایت کرتے ہیں،
پھر وہ شوہر سے بھی شکایت کرتی ہے، پھر وہ ساس سسر سے بھی شکایت کرتی ہے، پھر حتیٰ کہ پنچایت تک کی نوبت آتی ہے اور پنچایت میں بھی شکایت درج کی جاتی ہے، صحیح بات، پھر معاملہ طلاق تک آ جاتا ہے۔ ایک کام اگر کرنا چھوڑ دیجئے تو میں سمجھتا ہوں بہت آسانیاں ہو جائیں۔ وہ پتہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے چغل خوری کرنا۔ جو آپ کے ساتھ آپ کے سسرال میں معاملات رہے، سمجھیے آپ کو زندگی نہیں بسر کرنا ہے، آپ خاموش رہیے اور اپنی زندگی محبت سے گزاریے۔ ماں پوچھے کیا معاملہ ہے؟ بہت اچھا معاملہ ہے۔ بہنیں پوچھے سسرال میں کیا معاملہ ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور تم اس کو بہتر سمجھ رہی ہو، اس کو خراب سمجھ رہی ہو۔ زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خراب ہو جاتا ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے جو ضعیف العمر حضرات ہیں، جب وہ بیٹیاں فون کرتی ہیں وہاں سسرال سے تو کہتے ہیں اچھا بیٹا میں آ رہا ہوں گاڑی لے کر، آپ گاڑی لے کر پہنچ جاتے ہیں اور نہ تاؤ دیکھتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں، اور آپ سواری پہ سوار لے کر چلے جاتے ہیں کہ چلو بھائی دوسری شادی کریں گے، دیکھیں گے مقدمہ ٹھوک دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کیا میرے آقا نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو ایسے ودا کیا تھا؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکاح کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کا تو میرے آقا نے ایک جملہ کہا تھا سیدہ فاطمہ زہرا سے، اے میری بیٹی نکاح تو میں کر رہا ہوں لیکن مجھے اس حال میں ملنا میدان محشر میں کہ جب تمہارا شوہر علی تم سے راضی ہو تو گویا نبی بھی تم سے راضی ہو۔ میرے آقا کل انبیاء کے سردار خاتم النبیین سید المرسلین اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، بیٹی جب تمہارا شوہر خوش ہوگا تو تمہارا باپ محمد رسول اللہ بھی تم سے خوش ہوں گے۔ اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اس طرح سے نازیبہ حرکتیں سکھاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آقا کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خانقاہ کا پیغام آپ کے لیے ہے، آپ نمازیں 5 وقتہ پڑھیے، توبہ کریے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے، اور اپنے ماں باپ سے بے شمار محبت رکھیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیے، اور جو بہت اچھا رہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں سمجھیے اس کا اچھا کردار نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ سچے دل سے اللہ اس کے رسول سے محبت کریں۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔